لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، آج کی یہ رات ماہ رمضان کی 17ویں رات ہے اور کل 17واں روزہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ رمضان کی 17 تاریخ اسلام میں بڑی یادگار تاریخ ہے اور اس تاریخ کو ہم یوم بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رمضان کی 17 تاریخ کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے اور تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کفر کے سر کو کچل کے رکھ دیا اور مومنوں کو بلندیوں سے نواز دیا۔ وہ واقعہ ہے بدر کا واقعہ۔ یہ بدر کیا ہے؟ ایک میدان کا نام ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے۔ اگر کوئی مکے سے مدینہ جائے تو راستے میں بدر کا میدان اسے ملتا ہے، کوئی مدینے سے مکہ آئے تو بھی اسے بدر کا میدان مل جاتا ہے۔ اس میدان کو ایک شخص نے قائم کیا جس کا نام تھا بدر۔ اسی وجہ سے اس میدان کو بدر کا میدان کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا بیر بدر، یعنی بدر کا کنواں۔ تو اس کنویں کی نسبت سے اس جگہ کا نام بدر ہو گیا۔ یہ تو دو تاریخی علتیں ہیں، تاریخی ریزنز ہیں، تاریخی وجہ۔ میں عرض کروں گا کہ اس میدان میں اللہ نے عرب کے بدر منیر کے غلاموں کو شان و شوکت سے نوازا۔ وہ عرب کے بدر منیر بدر الدجا شمس الضحیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نبیوں میں بدر منیر جس طرح
ستاروں میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ 14ویں رات لیلۃ البدر، جب چاند اپنی پوری جسامت کے ساتھ، اور جب چاند کسی گھٹاؤ کے بغیر رہتا ہے، مکمل چاند، پورا چاند ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدر۔ تو ایک چاند ستاروں کے درمیان نمایاں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں اسی طرح نمایاں تھے۔ اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد ہے، وہ کسی معمولی شاعر کا شعر نہیں ہے، بلکہ قصیدہ بردہ کے شاعر حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ بدر کو اپنے شعر میں لا کر وہ کس طرح سمجھا رہے ہیں، تو اس شعر کو میں پڑھوں گا، وضاحت کروں گا۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ویسے تو قصیدہ بردہ بہت مشہور قصیدہ ہے، اور اس قصیدے میں بڑی تاثیرات ہیں۔ اگر اس قصیدے کو پڑھ کر لا علاج بیمار پہ آپ دم کر دو تو اس کے اندر دم آ جاتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ یہ مجرد عمل ہے۔ تو یہ جو قصیدہ بردہ ہے اس کا ایک شعر ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کالبدر فی شرف والزہر فی طرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم۔ بدر، زہر، بحر، دہر، چار الفاظ، چاروں کا وزن ایک ہی ہے۔ بدر، زہر، بحر، دہر۔ بدر کا معنی ہے 14ویں رات کا چاند، زہر کا معنی ہے پھول۔ اردو میں زہر آپ مارنے والی چیز، پائزن کو کہیں گے، مگر عربی میں زہر کا معنی ہے پھول۔ اور بحر کا معنی دریا، اور دہر کا معنی ہے زمانہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ شرف کے اندر، بزرگی کے اندر بدر کی طرح روزانہ چاند نکلتا ہے، مگر 14ویں رات کے چاند کو جو شرف ہے وہ دیگر راتوں کی چاندوں سے بڑھ کر ہے۔ اور 14ویں رات کا چاند جب نمایاں ہوتا ہے تو ستارے اپنی اپنی جگہ چمکتے ہیں، مگر جس کی روشنی بالکل نمایاں ہوتی ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی۔ تو ہمارے آقا شرف کے اندر، بزرگی کے اندر بدر کی طرح ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور پھر نرمی میں، نزاکت کے اندر پھول کی طرح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھول کی طرح نرم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا۔ حضرت انس کا بچپن، اور بچہ کئی ایسے کام کر سکتا ہے جو بڑا آدمی نہیں کر سکتا۔ بزرگوں کے پاس بچے رہتے ہیں تو بزرگوں کی بہت سی باتیں بچوں کو معلوم ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچپن کی وجہ سے انہیں اجازت ہے کہ کچھ بھی کر لیں، مگر بڑے آدمی کو
حد کے اندر، دائرے کے اندر، ادب کے اندر رہنا ہے۔ بڑا آدمی بے تکلفی کرے گا تو بے ادبی، بچہ بے تکلفی کرے گا تو معصومیت، ارے معصومیت ہے اس بچے کی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا، فَإِذَا هِيَ أَلْيَنُ مِنَ الْحَرِيرِ، ریشم سے زیادہ نرم ہے میرے نبی کا ہاتھ، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا، ہاتھوں میں ٹھنڈک، بلا کی ٹھنڈک، برف کی ٹھنڈک سے زیادہ، اور پھر نزاکت اتنی کہ ریشم کا کپڑا بھی اتنا نرم نہیں ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزاکت کے اندر پھول کی طرح، بزرگی کے اندر چاند کی طرح، اور کرم کے اندر دریا کی طرح، والبحر فی کرم، کرم میں دریا کی طرح۔ دریا کبھی خشک ہوتا نہیں، دریا کسی کو روکتا نہیں، امیر آئے وہ بھی دریا سے سیراب ہوتا ہے، غریب آئے وہ بھی سیراب ہوتا ہے، اور دریا اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، دن میں آؤ تب بھی ملتا ہے، رات میں آؤ تب بھی ملتا ہے، گرمی کے موسم میں آؤ تب بھی ملتا ہے، سردی کے موسم میں آؤ تب بھی ملتا ہے۔ دریا ہمیشہ نوازتا ہے، دریا کا پانی کبھی گھٹتا نہیں۔ پھر ہمت کے اندر، عزم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی طرح، دہر کا معنی ہے زمانہ، دیکھیں زمانہ گزرتا جاتا ہے، ہے کسی میں مجال کہ زمانے کو روک دے؟ دیکھیں اب 10:16 ہیں، ہے کسی کو مجال کہ روک کر 10:17 کو آنے نہ دے؟ دنیا کچھ بھی ہو جائے 16 کے بعد 17 یعنی 1 منٹ بڑھتا ہی جائے گا، پھر اس کے بعد 11 بجیں گے، 12 بجیں گے، زمانہ گزرتا جائے گا۔ زمانے کی رفتار نان اسٹاپ رکنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیڑے کو اٹھا لیتے ہیں تو اسے پار کیے بغیر نہیں رہتے۔ تو شاعر کا کمال دیکھیے، اگرچہ کہ آپ تمام حضرات کو عربی نہیں آتی مگر اتنا تو سمجھ سکتے ہیں اگر میں وضاحت کروں۔ یہ 4 لفظ بدر، زہر، بحر، دہر، یہ کمال ہے۔ ہم وزن 4 لفظوں کا لائیں، پھر وہاں پہ شرف، طرف، شرف کا معنی بزرگی، طرف کا معنی نزاکت، اور اس کے بعد کرم، ہمم، کرم کا معنی نوازنا، اور ہمم کا معنی ہے ہمتوں کا، حوصلوں کا حامل ہونا۔ تو بہرحال لفظ بدر آئے، لفظ بدر کا جب ذکر ہوا تو یہ شعر ذہن میں آ گیا، یہ شعر ذہن میں آ گیا، لہذا میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو بدر کا میدان یہ ایک علاقہ ہے جہاں حق اور باطل کی جنگ لڑی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو فتح مبین عطا فرمائی اور باطل کا سر خم کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، مولا تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 123 آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے مومنو اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ کی مدد کی کیا شان ہوتی ہے وہ جنگ بدر کے واقعات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے صحابہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی ہتھیار نہیں،
خدا نے مدد کی تو تم غالب آ گئے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے یہ پیغام صحابہ کو دیا. اور جنگ بدر شامل ہونے والے صحابہ انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے. 313 جن کی تعداد ہے 313، اور یہی تعداد اللہ کے رسولوں کی تعداد ہے. نبیوں کی تعداد تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، مگر رسولوں کی تعداد 313. اب نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ جب ایک بات آتی ہے تو اس کی وضاحت ہم کر دیں، کیونکہ محفل صرف قصہ سنانے کی محفل نہیں بلکہ علم کو تقسیم کرنے کی محفل، علمی محفل. تو نبی رسول دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی کسی رسول کی شریعت پہ عمل کرتا ہے. اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. 1,24,000 نبیوں میں 313 نبیوں کو اللہ نے رسالت دی تو وہ رسول، یعنی کوئی نبی بنے بغیر رسول نہیں ہو سکتا. اور بہت سے ایسے ہیں جو نبی تو تھے مگر رسول نہیں تھے. تو یہ فرق ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. 313 رسول اللہ نے غلامان مصطفیٰ کو اسی تعداد میں بدر کے میدان میں پہنچایا. اور بدر کا یہ معرکہ یہ ایک اتفاق ہے، اتفاق ہے، انتظام نہیں ہے. یعنی پری پلان نہیں ہے بلکہ ایکسیڈنٹل واقع ہوا. پلاننگ کر کے جنگ کو جائیں گے، اگر پلاننگ ہوتی، منصوبہ بندی ہوتی تو 313 آدمی 1000 آدمیوں کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے. 1000 آدمیوں سے مقابلہ کرنا ہے کم از کم 50% تو چاہیے. یہاں پر 50% بھی نہیں ہے، 1/3 ہے. 313 وہ 1000 یعنی تگنا حصہ سے بھی زیادہ، ٹرپل سے بھی زیادہ تعداد ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ در حقیقت آزمائش، اللہ کی جانب سے آزمائش ہے. اس آزمائش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ نمایاں کامیابی حاصل کی کہ تاریخ عالم میں وفاداری کے ایسے مجسمے کہیں نظر نہیں آئیں گے جو مجسمے میدان بدر میں مصطفیٰ کے غلام بنے ہوئے. یہ ایک وفاداری کا مجسمہ، یہ ایک محبت کا مجسمہ، یہ ایک ایثار کا مجسمہ، یہ ایک قربانی کا مجسمہ، یہ ایک عشق مصطفیٰ کا پتلا تھا. یہ ایک ایسا تھا کہ اس کے خون کے قطرے قطرے میں رسول کی محبت شامل تھی. 313 ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لی. اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اہل بدر قد اطلع اللہ علیکم، اے بدر میں شامل ہونے والے میرے صحابہ، اللہ نے تمہاری طرف جھانک کر تم سے کہا. اللہ نے جھانک کر کہا یہ سمجھانے کے لیے، جیسے کسی بات کی اہمیت ہوتی ہے. ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی ضروری بات سنانا ہے تو کھڑکی سے جھانک کر بولتے بھائی وہ کام کر دو، دیکھو بھائی وہ چیز لے کر آؤ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بدری صحابیوں، رب کے پاس تمہارا اتنا مقام ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی حیثیت ہے، تم رب کی بارگاہ میں اتنے امپورٹنٹ ہو، اتنے ضروری ہو کہ رب نے جھانک کر تم سے کہا ہے کہ یا اہل بدر قد غفرت لکم افعلوا ما شئتم، میں تم کو معاف کر چکا ہوں، اب جو چاہے تم کرو.
یعنی تم گناہ کرو گے بھی تو وہ گناہ نہیں ہے، تم جو چاہو کر لو۔ ایسی خوشخبری رب نے تم کو سنا دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابوں کو خوشخبری سنائی۔ تو یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اسلامی تاریخ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جاننے والے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کافروں کے ظلم کی وجہ سے مکے کو خیر آباد کر کے مدینے کا رخ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو کئی صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو وہ مہاجر صحابہ ہو گئے، اور مدینے کے صحابہ نے مکے سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی بڑی توقیر کی، بڑی خاطرداری کی، ہر طرح سے ان کا تعاون کیا، لہذا وہ انصار صحابہ ہو گئے۔ ادھر مہاجرین، المہاجرین والانصار، تو دونوں کا سنگم ہو گیا، مکے والے مدینے والے۔ تو نبی مکی نبی مدنی نبی، جب تک مکے میں تھے مکی، مدینے میں گئے تو مدنی۔ مکے کے کافروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچ کر سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کو پھیلا رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو کافروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے رہنا پسند نہیں کی، شرارتیں تھیں، مکے والے برابر شرارت کرتے رہے، یعنی مکے کے کفار، خصوصاً کفار قریش، خاندان قریشی کی ایک شاخ ہے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے ہمارے حضور ہاشمی، اور ہمارے حضور قریشی بھی، خاندان قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو خاندان قریش کے لوگ یہ بڑے نامور بھی تھے، اور ان کے ذمے بڑے بڑے کام تھے، کعبے کی حفاظت کرنا، کعبے کی زیارت کے لیے آنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا، یہ بڑے بڑے کام ان کے پاس تھے، مگر ان کی فطرت یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا نے جو کام کیے وہی کام ہم کریں گے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات کر رہے ہیں اسے ہم نہیں مانیں گے۔ تو شرارتیں کرتے رہے۔ تو ابو سفیان قریش کا ایک سردار تھا، ابو سفیان، بعد میں وہ صحابی ہو گئے۔ یہ ابو سفیان یزید کے دادا ہیں، یزید کے والد کا نام معاویہ، معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان، اور ابو سفیان ہمارے حضور کے سسرے بھی، کیونکہ ان کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، زوجہ حضور کی ام حبیبہ۔ تو ابو سفیان ملک شام گئے، جا کر انہوں نے بہت سے ہتھیار خریدے اور بہت زیادہ منافع حاصل کیا، اور بہت سی چیزوں کو تجارت کے لیے ملک شام سے لے کر مکے کی طرف آ رہے تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام فائدوں کو، جو جو پروفٹ ہوا ملا ہے اور جو جو ہتھیار خریدے ہیں اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تو یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ دیکھو تم لوگ یہاں سے نکلو، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے،
اس قافلے پہ چھاپا مار دو تاکہ وہ ہتھیاروں کو لے کر مکہ نہ جائے، کیونکہ ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، خود بھی گئے، پہلے چند کو بھیجا پھر بعد گئے۔ تو یہ ابو سفیان کو یہ رپورٹ مل گئی، تو ابو سفیان نے زمزام نامی ایک شخص کو جو بڑا واویلا مچانے والا تھا مکہ بھیجا اور کہا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ رہے ہیں، لہذا سب کے سب تیار ہو جاؤ اور مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چند کو بھیجا تھا، پھر ابو سفیان جو آ رہے تھے وہ بڑا ذہین انسان تھا، اس نے ایک آئیڈیا کیا، ایک ترکیب کی کہ راستہ بدل کر چلے جائیں، مسلمان جس راستے سے آ کر ہمیں گرفتار کریں گے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اس نے اختیار کیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں پھنسا، سیدھے مکے کی طرف چلے گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک قاصد کو بھیجا، ایک میسنجر کو بھیجا، جا کے مکے والوں سے سنا دو کہ ہمارا قافلہ سلامتی سے آ رہا ہے، اب نہ حملے کی ضرورت ہے نہ جنگ کی ضرورت ہے، سنا دو۔ جا کر اس کا جو قاصد تھا میسیج پہنچانے والا جا کر پہنچایا، مگر یہ ابو جہل بڑا شیطان تھا، اس نے دیکھا کہ ابھی ایک ماحول بنا، سب جوش میں آئے ہیں اور اسی موقع کو غنیمت جان کر مدینے پہ ایسا حملہ کریں گے، ایسا حملہ کریں گے کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رہے، جتنے مسلمان ہیں سب کو ہم مٹا کر رکھ دیں گے۔ یہ بات اس کے دماغ میں آئی، پھر اس نے سب کو اکسایا، بہکایا۔ بعض بڑے بڑے کافر انہوں نے بھی سوچا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سنبھل کر جائیں گے۔ ولید نام کا ایک کافر آیا، اس نے کہا کہ اب جنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو جہل نے اس سے کہا کیا تو بزدل ہے، ڈرتا کیا تو، عورت کیا تو اس کو بھی غیرت دلایا۔ بالآخر ابو سفیان بھی آ گئے، ابو سفیان نے بھی کہا کہ اب تو ہم بچ کر آ گئے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ابو جہل کسی کی نہیں مانے، کسی کے مانے بغیر سب کو اکٹھا کر کے اتنی فوج تیار کیا کہ 900 سے زیادہ، لگ بھگ 1000 سپاہی، ان کے پاس 100 گھوڑے، ہر ایک کے لیے اونٹ، سب کے پاس ہتھیار، نکلے۔ اور یہاں پر مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سنا تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بولا وہ کیا کریں، اگر مدینے میں رہیں گے، مدینے کو جائیں گے تو وہ لوگ مدینے تک آئیں گے، مدینے میں ہماری عورتیں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، لہذا ہم بدر ہی میں رہ کر مقابلہ کریں گے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو ایک صحابی نے وفاداری کا ایسا جواب دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت ہے، ہم بنی اسرائیل نہیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تمہارے خدا کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کرو، ہم تمہاری جنگ کا نقشہ یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت، کس کی دعوت دی؟ بریانی کی نہیں، جنگ کی دعوت دی۔ چلو جنگ کرنا ہے، زبردست قوم ہے، دشمن ہے وہ۔ تو لوگوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا ان فیہا قوم جبارین، اس بستی کے اندر بڑی زبردست قوم ہے، اس لیے ہم نہیں آئیں گے۔ اے موسیٰ ہم تم کو ایک مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کیا مشورہ؟ اذهب انت وربک، تمہارے رب کے ساتھ مل کر جاؤ، دو مل گئے تو بس، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تم بھی کہتے ہیں رب ہر کام بنانے والا ہے، رب ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، لہذا رب کو پکڑ کے تم چلے جاؤ۔ ہم کیا کریں گے؟ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر دیکھیں گے کیا موسیٰ تم کیسا جنگ کرتے، دیکھیں گے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے، تم کو ہیلپ کرنے کے لیے ہم کیوں آئے، رب تو آپ کی مدد کرے۔ یہ جواب کس نے دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ لسنا کبنی اسرائیل، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اذهب انت وربک انا معکما مخاطبون، آپ رب پہ بھروسہ کر کے جائیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ رہ کر آخری دم تک جنگ کرتے رہیں گے، یا تو ہم جنگ جیتیں گے یا اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارا جواب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ حضور کے چہرے کی کیفیت تھی، خوشی آ جائے تو چہرہ عجیب طریقے سے چمکتا ہے، ناراض ہو جائے تو چہرے میں ایسی سرخی آ جاتی گویا کہ انار کے دانے کیا کر دیے گئے، نچوڑ دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصے کو بھی صحابہ سمجھ جاتے تھے، مبارک چہرے سے غصے کا اثر ویسے ظاہر ہوتا تھا، اور دل میں خوشی آتی تو خوشی کا اثر بھی ویسے ظاہر ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہیں کہ گہرے گڑھے میں کودو ہم گر جائیں گے، آپ کہیں گے کہ آگ میں چھلانگ مارو ہم چھلانگ ماریں گے، بس آپ کا اشارہ چاہیے، آپ کے غلام فوراً دوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بڑا صبر آزما مرحلہ تھا، کیونککہ مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 960 بتائی گئی، 980 بتائی گئی، یعنی ان سے تگنے تھے، ڈبل سے بھی ایک حصہ بڑھ کر ہی۔ اور ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ کافروں کے پاس 100، کافروں کے پاس 100، مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے؟ 2۔ اور مسلمانوں کے پاس اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟ صرف 70 اونٹ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر دی کہ صحابی اونٹ پہ بیٹھ جائے تو 2 چلیں، پھر کچھ مسافت چلنے کے بعد وہ اتر جائیں تو دوسرے بیٹھیں، پھر اس کے بعد وہ اتر جائیں تو تیسرے بیٹھے، اس طرح 3 صحابی ایک ایک اونٹ کو اپنے کام میں لے آئے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو تقسیم کر دیا، کیونکہ لمبی مسافت تھی، اتنی لمبی مسافت پیدل چلنا بہت اس میں تکلیف تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس معاملے میں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ 2 صحابیوں کو رکھ لیا، میں اور وہ 2 صحابی ہم ایک اونٹ کو استعمال کریں گے۔ تو وہ 2 صحابیوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی باری میں بیٹھ کر جائیں، جب میری باری آئے گی تب بھی آپ بیٹھ کر جائیے، میں چل کے آتا ہوں، اور میرے بھائی کی باری آئے گی وہ بھی چل کر آئے گا، آپ بیٹھ کر ہی جائیں۔ محبت، حضور سے پیار تھا،
ہم چلیں گے پورا راستہ ہم دونوں چلیں گے، آپ کی جو باری ہے اس میں آپ تو حق ہے، پھر ہمارا حق ہم آپ کو دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری اس پیشکش کو میں نہیں مانتا، تمہارا یہ آفر مجھے منظور نہیں، میں بھی چلوں گا، میں بیٹھوں گا پھر اتروں گا، تم بیٹھو میں چلوں گا، جیسے تمہارے جیسے میرے لیے آسانی کی ضرورت ہے اس طرح تم لوگوں کے لیے بھی آسانی کی ضرورت ہے۔ ایسا قائد، ایسا لیڈر دنیا میں کہاں نظر آئے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، پھر آخر کفار بھی مکے سے نکل کر اس میدان میں پہنچ گئے جسے کہتے ہیں بدر کا میدان۔ صحابہ بھی پہنچ گئے، یہاں پر 313 نورانی چہرے، وہاں پر لگ بھگ 1000 شیطانی چہرے، نورانی چہرے والے، شیطانی چہرے والے۔ صحابہ اکرام کے سپہ سالار جنگ میں ایک سپہ سالار ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی میں پھول سے زیادہ نرم، مگر میدان جنگ میں آ جائیں تو سپاہیوں کو سنبھالنے کی طاقت بھی ہمارے حضور کے اندر، یعنی ایک سخت سے سخت تر انسان کے لیے بھی نمونہ، نرم سے نرم ترین انسان کے لیے بھی نمونہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑا کیا کہ تم سیدھی جانب کھڑے ہو جاؤ، اس کا نام ہے میمنہ، ادھر کا نام ہے میسرہ، یہاں پر تم آگے رہو، وہاں پر تم آگے رہو۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، جنگ کے پہلے تم ترتیب دے رہے تھے تو وہاں پر کفار آئے، کفار نے دیکھا ابو جہل کافروں کا سپہ سالار، کافروں کا سپہ سالار ابو جہل، اور مومنوں کے سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا سب سے زیادہ پیارا بندہ مسلمانوں کا سپہ سالار، خدا کا سب سے بڑا دشمن کافروں کا سپہ سالار۔ رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا، جنگ تو صبح ہی ہوگی، تو وہ بھی پہنچ گئے، یہ بھی پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل کی، زبردست بارش ہوئی، تو کافر مسلمانوں کے پہلے پہنچ گیا، پہنچ کر انہوں نے زمین کا جو بہترین علاقہ تھا اسے پکڑ لیا اور مسلمانوں کو ریتیلا مقام چھوڑ دیا۔ اب مسلمان مجبوراً اسی مقام میں رہے، مگر اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ چال چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی حکمت سے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ مکر کریں گے تو ان کا مکر بدترین، رب تو خیر الماکرین ہے، اس کی حکمت کے آگے کس کی مکاری چلے۔ زبردست بارش، جب بارش ہوئی تو ریتیلی زمین جم گئی اور ان کی زمین میں کیچڑ ہی کیچڑ پھیل، پیر دھسنے لگے، گھوڑوں کے پیر دھسنے لگے، اور یہاں پر زمین کیا ہو گئی؟ ہموار ہو گئی۔ یہ رب کی طرف سے انتظام۔ اللہ تبارک و تعالی جب مدد فرماتا ہے تو ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ ساری باتیں ہمارے موافق ہو جاتی ہیں۔ تو رات کا موقع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنا دیا گیا، یعنی کہ جھونپڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر رہیں، اور اندر رہیں، ضرورت
پہ باہر آئیں، صحابہ کرام کو اشارے دیں، ڈائریکشن دیں، پھر اندر رہیں، خصوصاً عبادت کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر، یعنی وہ جو چھوٹی سی جھونپڑی بنائی گئی، پتوں دیکھیے تنوں کو کھڑا کر پتے اوپر پھیلا دیے جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بن جاتی ہے۔ ہم بھی میدانوں میں دیکھتے ہیں تو اس سے دھوپ سے حفاظت ہو جاتی ہے، بارش سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو جھونپڑی تھی حضور کی، دنیا کے بڑے سے بڑے شہنشاہ کے محل سے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ بڑے سے بڑے محل میں رہنے والا بادشاہ اس کی برتری دنیا میں رہے گی، مگر حضور کی برتری میدان محشر میں رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میدان محشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہوگی کہ انبیاء کرام بھی آپ کی شان کو تسلیم کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اپنے بھی مانیں گے، بیگانے بھی مانیں گے۔ آج تو حضور کو ماننے والے حضور کے اپنے ہیں، اور قیامت کے دن کفار بھی نبی کی شان کو مان کر ہی رہیں گے، مگر اس وقت ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے، اور یہاں پہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بارش کے ذریعے زمین کیا ہو گئی، ہموار ہو گئی، اور صحابہ کرام بہت تھکے ماندے تھے، بعض صحابہ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، نیند سے لڑکنے لگے، اور بعض صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل پاک بنانے کے لیے ان پر اللہ تعالیٰ نے احتلام کی حالت بھی طاری کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ جا کے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، تو ایسی زوردار بارش ہوئی کہ ان لوگوں کا غسل بھی ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، طبیعت کے اندر تازگی آئی، سبحان اللہ، سب کے سب بالکل فریش ہو گئے، حشاش و بشاش ہو گئے، ساری تھکن چلی گئی، نیند بھی بھاگ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر عبادت کر رہے ہیں، پروردگار عالم سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے مولا، اے میرے کریم، اے میرے مالک، تو تیرے ان بندوں کی مدد کر، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا کر دے، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کر دے، آج وہ دے دے، دینے کا تو نے وعدہ کیا، دے دے میرے مولا۔ رو رو کر اللہ سے مانگ رہے، صحابہ کو پہلے خوشخبری دے دی کہ میرے رب نے مجھے کامیابی کی خوشخبری دی ہے، لہذا گھبراؤ نہیں۔ اطلاع تو دے دی، مگر حضور کے مزاج میں بندگی ہے، تو بندگی بھی ہے، شان محبوبیت بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں جلوہ افروز ہو رہے، سجدے میں سر، آنکھوں سے آنسو جاری، مبارک داڑھی تر ہو گئی، چادر مبارک ڈھل کر گر گئی، اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر، تیرے بندوں کو کامیابی دے دے، تیرے بندوں کو کامیابی دے دے۔ پھر دعا کرتے کرتے عرض کرنے لگے کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، اے پروردگار یہ جو بندوں کی جماعت ہے تیری، میرے غلاموں کی جماعت، میرے وفاداروں کی جماعت، اگر یہ جماعت 313 صحابہ کی جماعت اگر آج مٹ گئی تو اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک یہ جو بات ہے بے شک، یاد رکھیے،
یہ مصطفیٰ ہی کی شان، بے شک دوسرا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ لوگ چلے گئے تو اللہ دوسروں کو پیدا کر سکتا ہے، دوسری جماعت پیدا کر دے گا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 313 کا مقدر ایسا بنا دیا کہ ان 313 کے ذریعے اسلام کو کامیابی ہوگی، خدا کی عبادت پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان تو عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تیرے یہ بندے تیری راہ میں نکلے، تیری خاطر نکلے، گھر سے نکلے تھے اس خیال میں کہ چھوٹے سے قافلے کو پکڑ لیں گے، مگر اب قافلہ نہیں، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، لشکر آ چکا ہے۔ اے پروردگار، تیری ذات پہ بھروسہ کر کے تیرے یہ بندے یہاں پہ حاضر ہیں، اے مولا ان کو کامیابی دے دے، ان کو کامیابی دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب، دیگر صحابہ میدان میں، حضور کے قریب صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ جب بھی نبی تنہا ہوتے ہیں تو دوسرے صدیق اکبر ہوتے ہیں۔ غار ثور صدیق اکبر ساتھ رہے، ہجرت کے پورے سفر میں صدیق اکبر ساتھ رہے، تو یہاں بھی صدیق اکبر قریب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا دعا کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے اتنی دعا مانگی ہے کہ یہی دعا کافی ہے، سبحان اللہ سبحان یہی دعا کافی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ مطمئن رہیے، پروردگار ضرور آپ کی فریاد پوری کرے گا، ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھتے نکلتے ہیں اپنے اس عریش سے، اس عریش سے کیا نکل رہے ہیں؟ ایک نور ہے جو اندر سے باہر آئے، میدان جنگ میں آئے، صبح کا وقت ہے۔ جنگ کب شروع؟ سورج جب روشن ہوا، چاشت کا وقت آ گیا، یہاں کے حساب سے 8 ساڑھے 8 بج گئے، وہ لوگ بھی سمجھے، یہاں بھی سمجھے۔ جنگ کیسے شروع ہوتی؟ کوئی ایک آدمی اسے شروع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ شروع نہیں، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن کہاں کہاں گر کے دم توڑے گا۔ اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے دائرہ بنایا، میدان میں دائرہ بنا کے ہذا مصرع ابی جہل، یہاں ابو جہل گر کے دم توڑنے والا ہے، ہذا مصرع عتبہ، یہاں عتبہ دم توڑنے والا ہے، یہاں امیہ دم توڑنے والا ہے، یہاں ولید دم توڑنے والا ہے۔ 70 کافر مارے گئے۔ یہ عجیب سپہ سالار، کوئی بھی سپہ سالار جنگ کے بعد رپورٹ دیتا ہے، جنگ شروع ہونے کے پہلے، سبحان اللہ سبحان اور دوسرا سپہ سالار کچھ کہے گا تو اسے ہم کہیں ایک اندازہ، اسپیکولیشن، ایکسپیکٹیشن، ایسا ہی کہیں اس کی امید۔ لیکن حضور نے جو کہہ دیا یہ اتنی پکی بات ہے، اتنی پکی بات ہے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جہاں نبی نے دائرہ بنا دیا، دشمن وہاں آ کر ہی مرے گا، وہاں آنے سے پہلے یہ کہ انچ آگے بھی اگر گر گیا تو گرے گا مگر دم نہیں جائے گا اس کا، وہاں آ کر ہی دم جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ نبی ہے۔ بے شک دوسرا سپہ سالار بے شک بس ایک سپاہی ہوتا، سپاہی کو کیا خبر، مگر یہ نبی ہیں، نبی تو خدا سے خبر لے کر دوسروں کو خبر دینے والے۔ نبی کا معنی ہی کیا ہے؟ لفظ نبی نبعن سے بنا ہے، نبعن کا معنی خبر،
دیکھیں نیوز ایجنسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وکالۃ الانباء. آپ نیوز پیپر پڑھیں گے، عربی نیوز پیپر، تو اس کے اندر رہے گا وکالۃ الانباء، یعنی خبروں کی یہ ایجنسی. تو خبروں کو انباء کہتے ہیں، اور یہ خبر ہو تو اسے نبؤن کہتے ہیں. نبؤن فاعلون کے وزن پر آئے تو نبیون ہو جاتا ہے، یعنی خبر دینے والا. خبر وہی دے گا جو خبر رکھتا ہے، تو خبر رکھ کر خبر دینے والا. تو یہ خبر کہاں سے لیتا ہے؟ رب سے خبر لینے والا. رب غلط خبر دینے والا نہیں ہے. رب غلط خبر دینے والا نہیں ہے. رب سے خبر پا کر خبر سنانے والے مصطفیٰ کبھی غلط خبر سنانے والے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہاں تک کی خبر دے دی؟ قیامت برپا ہونے تک کیا کیا ہونے والا ہے یہ خبریں دے دی. عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں، خبر کس نے دی؟ حضور نے دی. دجال نکلنے والا ہے، خبر کس نے دی؟ حضور نے دی. اور پھر امام مہدی حضور کی امت کی رہبری کریں گے، یہ خبر کس نے دی؟ حضور نے دی. پھر ناچ زیادہ ہو جائے گا، سود خوری زیادہ ہو جائے گی، بے حیائی زیادہ ہو جائے گی. کس نے خبر دی؟ حضور نے دی. اور جو خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ 100% ظاہر ہوتی جا رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آتے ہیں اور جنگ کا نتیجہ سنا رہے. جنگ کا نتیجہ، اور کیسا نتیجہ؟ یہ اندازہ نہیں بلکہ ایسا ہی ہوگا. پکی نیوز، کنفرم نیوز. دائرہ بنا کر ہذا مصرع فلاں، یہ فلاں دشمن کے مرنے کی جگہ ہے. صحابہ کرام نے حضور سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ ابھی جنگ ہی نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا؟ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ صحابی جانتا تھا کہ نبی کو ہر چیز کا پتہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کو ہر چیز کا پتہ. تو جنگ شروع ہونے سے پہلے رب کی طرف سے انتظامات ہو گئے، زمین ہموار ہو گئی. صحابہ کے مزاجوں کے اندر تازگی آ گئی. زبردست بارش کی وجہ سے انہوں نے بارش میں نہا لیا، تر و تازہ ہو گئے. اب کافروں کی جانب سے ایک شریر کافر دوڑتا ہوا آتا ہے. اسود دوڑتے ہوئے آ کر جہاں مسلمانوں کے چشمے تھے، یعنی چند گڑھے تھے، مسلمانوں کے علاقوں میں چند گڑھے تھے اور بعض جگہ گڑھے بنا لیے تھے، تو بارش کا پانی وہاں جم کر وہ گڑھے کیسے بن گئے تھے؟ ان میں پانی تھا، بہترین پانی کا انتظام ہو گیا. پانی کے گویا اتنے چشمے بن گئے تھے وہاں. تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے علاقے میں جا کر، دو علاقے ہو گئے میدان، ایک مسلمانوں کا، وہ کافر ہو گئے. میں ان کے علاقے میں جاؤں گا، جا کر پانی پیوں گا، کسی مسلمان میں ہمت ہو تو میرا مقابلہ کرے. تو پیر کھدل کے لڑنا پڑتا. تو ابتدا کس نے کی؟ کافر نے کی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ابتدا نہیں کی. جنگ کی ابتدا ہمیشہ مخالف پارٹی سے ہوتی تھی. تو وہ آئے بڑی بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی کے ساتھ آ کر جب پانی میں ہاتھ ڈالا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ایسا وار کیا کہ وہیں ڈھیر ہو گئے، ختم.
پہلا جہنم. سبحان اللہ. اب کافروں وجد آ گئی. وہ وجد شیطانی وجد. کیا مار ڈالے؟ ارے یوں ہی نہیں مارے نا، آ کے شرارت کیا. تیری جگہ تو رہتا تو کیوں مارتے؟ وہاں سے کود کر آیا، آ کر پانی میں ہاتھ ڈالا اور بولتا بھی ہے کہ میں پیوں گا، کون ہے، کسی میں دم ہے کیا؟ چیلنج کر رہا ہے. اب دیکھ دم، یہ دم میں تیرا دم چلے گا. ختم. حضرت حمزہ حضور کے چچا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و رسولہ کا لقب دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، سبحان اللہ. حضرت حمزہ. تو حضرت حمزہ نے وہ حملہ کیا، وہی ختم ہوا. تو اب کافروں نے اعلان کر دیا کہ اب جنگ کا آغاز. اور کافروں کو بڑا ناز تھا، اپنی میجارٹی پہ ناز تھا، مسلمانوں کو رب کی مرسی پہ ناز تھا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو اپنی قوت پہ ناز، مسلمانوں کو رب کی رحمت پہ ناز تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے تھے، مسلمان رب کی نصرت پہ بھروسہ کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو 3 کافرہ قریش کے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے زبردست جنگجو دلیر تینوں آ کے کھڑے، بولے کہ ہم 3 کھڑے ہیں الگ الگ، تمہاری جانب سے بھیج مقابلے کے لیے. تو جنگ سے پہلے 2-2 کا مقابلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں 1:1، ایک آدمی، یہاں کا ایک آدمی، وہاں کا ایک آدمی، دونوں میں تلوار بازی ہوئی. تلوار بازی ہو کے پھر ایک تو مرے گا، یا یہ سائڈ میں مرے گا یا وہ سائڈ میں مرے گا. پھر یہ تلوار بازی اسے کہتے ہیں مبارزت. یہ مبارزت کے بعد پھر جنگ میں ایک زور آتا تو یہ لوگ ادھر چلے جاتے، وہ لوگ ان میں گھس کے گھمسان کا رن پڑ جاتے، زبردست جنگ ہو جاتی. ابتدا ایسی ہوتی تھی اسٹارٹنگ. تو 3 آئے. تو انصاریوں میں سے مدینے کے صحابہ، انہیں بڑا جوش تھا. 3 انصاری صحابہ تھے. تو بولے ارے یہ تو کسان، ان کا ہم مقابلہ کریں گے تو ہماری عزت نہیں. کون بول رہے ہیں؟ مکے کے یہ خاندان قریش کے سردار عتبہ، شیبہ، ولید، ہماری عزت نہیں رہیں گی. ہم ہمارے برابر درجہ رکھنے والوں کا مقابلہ کریں. ہم قریشی ہیں، وہ قریشی، قریشی ہمارا مقابلہ کریں. یہاں قریشی سے مراد عرب کا ایک خاندان ہے، خاندان قریش. وہ لوگ یہاں کے محاورے میں گوشت کا بزنس کرنے والے کو قریشی کہتے ہیں، وہ قریشی نہیں. تو ہم قریشی ہیں، قریشی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اسی خاندان کی 3 آدمی جائیں. تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ، یہ تینوں آگے بڑھے. تب انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے لیول کے آدمی، تم ہمارے درجے کے، ہم بھی اسی خاندان کے، تم بھی اسی خاندان کے. ہمارے اندر بھی دلیری، تمہارے اندر بھی دلیری. مدینے والوں سے ہم لڑیں گے، وہ تو مدینے کے کسان ہیں، ان کو لڑ کے ہم ماریں گے بھی تو ہمارا کوئی کمال نہیں. مرنے والے کو ہم ماریں، مارنے والے کو ہم ماریں گے. کتنی چربی، کیسا تکبر. حضرت علی کے مقابلے میں ادھر عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، تینوں. تو حضرت علی نے ان کے سامنے جو آیا اس کا ایسا مقابلہ کیا کہ حضرت علی کی تلوار جب چلی تو وہ ڈھیر ہو گئی. پھر حضرت حمزہ کا مخالف ان تینوں میں شیبہ، اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی تلوار بازی ہوئی. حضرت حمزہ نے اس کا کام بھی ختم کیا. 2 کافر مر کے پڑ گئے دھماک. اب یہ تھا وہ حضرت عبیدہ کے ساتھ
تلوار چلانے لگا، مگر اس نے حضرت عبیدہ کا پیر پھاڑ دیا تلوار مار کے۔ حضرت عبیدہ گر تو ان پر حملہ کرنے لگا، تو وہ دیکھ کر حضرت حمزہ آگے بڑھے، حضرت علی آگے بڑھے، دونوں نے مل کر اس کو ختم کر دیا، مگر حضرت عبیدہ بالکل نڈھال ہو گئے تھے، کیونکہ وہ آپ پر زبردست حملے کر دیا تھا۔ نڈھال ہو کر یہ دونوں حضرت عبیدہ کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ حضرت عبیدہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں، سرکار دو عالم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، حضور ان کی مراد سمجھتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے عبیدہ گھبراؤ نہیں، تم پہلے شہید ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کو ڈر تھا کہ میدان ہی میں میری جان نکل جائے تو مجھے شہادت، اب وہاں سے بچ کر کچھ لمحے میں رہا ہوں، شاید مجھے شہادت نصیب نہیں۔ شہادت کا شوق صحابہ کے دلوں میں شہادت کا شوق تھا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا خدا کی راہ میں مرنا حیات جاویداں پانا، خدا کی راہ میں مرنا حیات جاویداں پانا، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کی جان نکل جاتی، سبحان اللہ۔ شہادت انہوں نے پائی، پہلے شہید۔ تو 14 صحابہ کی شہادت ہوئی، جنگ بدر میں 14 صحابہ کی شہادت ہوئی، اور 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے، باقی ڈر کر بھاگ گئے ادھر ادھر۔ تو یہ واقعہ ابھی باقی ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ مجھے اجازت دیں کہ اس واقعے کا جو حصہ بچ گیا ہے وہ کل کی محفل میں عرض کریں۔ پہلے ہی ہم نے طے کیا کہ ایک ہی محفل میں پورا واقعہ بیان نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ کل اس کا جو بقیہ ہے، اس کی جو کنٹینیوٹی ہے، اسے انشاءاللہ کل کی محفل میں ہم کر لیں گے۔ اب دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے پروردگار، شہدائے بدر، شرکائے بدر کے تصدق سے ہمارے اندر بھی بھرپور ایمانی جذبہ قائم کر دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت، تیرے نبی کی محبت کو ایسا بسا دے کہ ہم تجھے اور تیرے رسول ہی کو چاہیں، کسی اور کو نہ چاہیں، کسی کو چاہیں بھی تو تیری خاطر اور تیرے نبی کی خاطر چاہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔